آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز. میں ہوں شہلا خان. پروگرام مکمل گھر کے ساتھ پیر سے بدھ. اس پروگرام کو آپ سنا کریں گے دوپہر 11 بجے سے 1 بجے تک. آپ ہمیں اس پروگرام میں کال کر سکتے ہیں 11111107 پر. والدین اور بچے کا رشتہ وہ رشتہ ہوتا ہے جو بچے کی جسمانی، جذباتی اور سماجی نشوونما کو فروغ دیتا ہے. اور یہ ایک منفرد رشتہ ہے جس سے ہر بچہ اور والدین اس کو انجوائے کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، اس کی پرورش کر سکتے ہیں. یہ رشتہ جو ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچے کی شخصیت، زندگی کا انتخاب، مجموعی طرز عمل جو کہ اوور آل بیہیویئر کہلاتا ہے، اس کی بنیاد بھی رکھتا ہے. آج ہمارا ٹاپک ہے ریلیشن شپ بٹوین پیرنٹس اینڈ چلڈرن، اور اس کے لیے آج ہم نے انوائٹ کیا ہنا عادل اسوالا کو، جو کہ سرٹیفائڈ لائف کوچ اینڈ ٹرینر ہیں، پیرنٹنگ کوچنگ، ساتھ میں لائسنسڈ NLP پریکٹیشنر، CBT پریکٹیشنر، ہپنوسس پریکٹیشنر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج ہم بات کریں گے کچھ بچوں سے متعلق ہیں، اور ویسے تو ہم تعلقات کی بات کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اوور آل ہم دیکھتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں کہ جب بچوں کو کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، ہم بچوں کی کیئر بھی کر رہے ہیں، مطلب ہم زندگی کی ہر چیز بچوں کو دے رہے ہیں. تو یہ بچوں کے درمیان جو ہم تعلقات کی بات کرتے ہیں، تو یہ بیسکلی والدین اور بچوں کے درمیان جو تعلقات ہیں، اسے کہتے کسے؟ ایکچولی یہ جو بات ہے بڑی سینسیٹیو سی بات ہے کہ بچے اور والدین کے درمیان کا تعلق کیا ہے، جس کو ہم بانڈ کہتے ہیں، آپس کا سمجھنا یا انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ انسان، ایک جو ماں اور ایک باپ ہیں وہ بچے کے اندر ڈالتے ہیں، یعنی کہ اپنا سارا جو نچوڑ ہے وہ بچے کے اندر ڈالتے ہیں، اور وہ سب کچھ جو بچہ والدین سے سیکھتا ہے وہ سب جو ہے وہ بانڈنگ میں آتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ دینے کے باوجود ایک دفعہ اچانک سے آپ سنتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں، یا آپ نے مجھے ایک ایسا تانا دیا جس سے میری زندگی جو ہے خراب ہو گئی. لیکن بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ والدین کبھی کبھی خود بھی بہت تھک چکے ہوتے ہیں اس چیز سے، تو وہ نہ چاہتے نہ چاہتے کبھی کبھی ایسی کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں جو کہ بچے کو ناگوار گزرتی ہیں. تو یہ جو بانڈ ہوتا ہے وہ اس چیز کو فل اپ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ جس میں والدین جو ہے بچے کو سمجھ سکیں اور بچہ جو ہے وہ والدین کو سمجھ. اچھا، ہماری اس چیز کو بھی ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک اچھا رشتہ کیا ہے. دنیا کی ہر چیز ہم نے بچے کو پرووائڈ کر دی ہے، تو ہم اچھے تو ہیں، ہم نے ان کے لیے کمایا، ہم نے ان کو دیا، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھایا، لیکن اس کے باوجود اسٹل ابھی بھی یہ ہے کہ جی اچھا رشتہ کیا ہے؟ جب سب کچھ دے رہے تو ایک اچھا رشتہ ہے ہمارے بچے کے درمیان. مٹیریلسٹک ہم نے مٹیریل تو سارا کچھ پرووائڈ کر دیا، لیکن اس مٹیریل پہ امپلیمنٹ کیا ہو رہا ہے وہ اپلائی نہیں کیا. دیکھا نہیں کہ جو ہم نے اس کو دیا واقعی وہ کر رہا ہے یا نہیں. کبھی ہم نے اس کو چیک بیلنس نہیں کیا کہ کیا چیز جو ہم نے اس کو دی تھی وہ اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین سب کچھ دیتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ ساری ہی تعلیمات جو والدین نے اس کو دی ہوتی ہے اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور والدین سے خود کویسچن کرتے ہیں یہ تو آپ نے ہی سکھایا تھا نا، اب ہم کیا کریں. تو بیسکلی یہ ہے کہ مٹیریلسٹک نہیں، آپ کا اپنا ایک چھوٹا سا کوالٹی ٹائم اور بچے کو سمجھنا کہ وہ ابھی کس موڑ پہ کھڑا ہے وہ زیادہ مطلب. اچھا، مسئلہ پتہ ہے کیا، جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ مٹیریلسٹک ہو گئے، مگر وہ ماں باپ جو کہ کچھ نہیں دیتے ان کے بچے بھی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، وہ ماں باپ جن کے بچے سب کچھ دے دیتے ہیں وہ بھی شکایت کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے بیلنس کس طرح سے؟ بیلنس مشکل ہے آج کل کے زمانے میں، کیونکہ جو ماں باپ نہیں پرووائڈ کر رہے تو وہ بچہ جو ہے دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے نہیں دیا اس لیے کہ میں اچھا نہیں فیل کر رہا. دوسرا جس کے پاس سب کچھ ہے وہ کہتا ہے اب اور کی اینی تھنگ ایلس. اگر آپ نے اس کو ایک لیپ ٹاپ دے دیا آپ کہیں گے اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، پھر اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو. تو بیسکلی جو بیلنس ہے وہ یہ ہے کہ کبھی دو اور کبھی نہ، جو کہ آج کل کی اس میں بہت مشکل ہو گیا. تو ہم اگر پیرنٹس کے لیے کہیں کہ یہ والدین جو ہے وہ اچھا والدین وہ ہوئے جو بچے کو مٹیریل یعنی کہ اپنا ہر وہ چیز جو خواہش رکھتا ہے وہ دے، یا وہ چیز جو اس کے جذبات کو سمجھتا ہو، جو اس کے جذبات کو سمجھے، اس کے جذبات کو سمجھتے ہوئے اس کو مٹیریل سے چیزوں کو پرووائڈ کرے. یہ تو پھر ماں باپ کو سب سے پہلے تو تعلیم ماں باپ کو دینی چاہیے، اور اس کے بعد پھر بچوں کو دینی چاہیے. کیونکہ اگر جب تک پیرنٹس ہی نہیں سمجھیں گے کہ ہمیں بچے کو دینا کیا ہے، آپ نے بڑی سے بڑی چیز دے دی ان کو لیکن وہ چیز دی تھی جو وہ لینا چاہتے ہیں. ابھی کچھ عرصے پہلے میرے پاس ایک کیس آیا تو اس میں وہ یہی تھا کہ ہم نے لاڈ میں بچے کو یہ بھی دے دیا وہ بھی دے دیا. اب وہ جو بچہ ہے وہ کہیں سے بھی ہاتھ میں نہیں آ رہا. تو اب ہم پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی پانی نہیں گزرا سر سے، آپ کر سکتے ہیں، چیزیں ہیں جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن شروع سے ہمیں اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایز اے پیرنٹ کیا کریں. اچھا، میں اگر بات کروں کہ بچوں کو سزائیں اکثر پیرنٹس دیتے ہیں، سبھی دیتے ہیں. ایک تو ہوتی جسمانی، ایک ہوتی جذباتی. جسمانی تو مار پیٹ ہو ہی جاتی ہے. ایک ہوتی جذباتی کہ جی آپ نے کل سے ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. جیسے اکثر ہوتا ہے گھروں میں کہ بھائی بائیکاٹ ہو جاتا ہے، بات نہیں کی جا رہی ہے، پیرنٹس بات ہی نہیں کر رہے ہیں، اماں بات نہیں کر رہی ہیں، ابا بات نہیں کر رہے ہیں. تو زیادہ ضروری کون سی، مطلب زیادہ
تقلیدیں کون سی ہو سکتی ہے یا بچے کو سکھانے کے لیے کون سی صحیح ہوتی ہے؟ جو زبان کا یا زبان زبان کا جو وار ہے نا وہ کبھی بھی نہیں بھرتا، یہ بات یاد رکھیں مجھے بتا، جس جو آپ مارتے ہیں نا فزیکل، وہ تو ٹھیک ہے آپ کو درد ہوا، ٹھیک ہے آپ بھول گئے، لیکن زبان کے جو وار ہے نا وہ نہیں جاتے، وہ آپ کے دل کے اندر گہری جو ہے نا وہ رکھتے ہیں. اور آج کل ہم شاید سمجھنے سے قاصر ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی ہم ایسے ہی کریں گے. کچھ ماں باپ مار کے تربیت کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. لیکن ایک کال میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آپ کا جو ہے نا کہ آپ کا جو زبان کا جو کال ہے، نہیں سوری، وہ کال تھا کہ تم اپنے بچوں کی تربیت ایسے نہ کرو جیسے تمہارے ماں باپ نے تمہاری تربیت کی. مطلب اس کو دیکھو کہ اس کی کیا آج کل کی کیا ڈیمانڈ ہے، کیا چیز ہے، وہ آپ اس کو دیکھ کے کریں. تو میرے خیال سے فزیکل ٹارچر تو پسندیدہ ہے ہی نہیں کسی بھی طور سے. اور اگر آپ لینگویج بھی یوز کر رہے ہیں یا آپ ٹائم آؤٹ، ہم لوگ اس کو ٹائم آؤٹ کہتے ہیں کہ آپ بات نہیں کر رہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کبھی کبھی پیرنٹس اگر بچے سے بات نہیں کرتے تو بچے کو احساس ہوتا ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے بات نہیں کرے. تو وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن بیڈ ورڈز یا طنز طعنہ وہ نہیں کرنا. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر ہم بچے کی بات کرتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اس کا بیہیویئر دیکھ سکتے ہیں یا آپ خود کرتے ہیں، تو کچھ چیزوں کی لمیٹیشن، جیسے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کو یہ دیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم آپ کو آؤٹنگ کے لیے لے جاتے ہیں لیکن آپ نے اگر یہ کام نہیں کیے تو ہم آپ کو یہ چیز نہیں دیں گے، ہم آؤٹنگ کے لیے نہیں لے کے جاتے ہیں، میں آپ کو پکنک کی پرمیشن نہیں دیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر وقت جو ہے یہ چیز چلتی نہیں ہے. ٹھیک، ہر وقت یہ چیز چلتی نہیں ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کبھی کبھی پھر آپ کو ہر چیز میں بچے کو ڈرائیو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد لوٹتے ہیں. تو ہم آپ سے بھی کہیں گے کہ ریلیشن شپ بٹوین پیرنٹس اینڈ چلڈرن، تو اس پہ بات کر رہے ہیں. آپ اگر کال کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں 1111107 پر. آپ سن رہے ہیں پروگرام مکمل گھر شائلہ خان کے ساتھ اپنا کراچی FM 107 پر. اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں بچوں اور ماں باپ کے درمیان ایک تعلق پہ بات کر رہے ہیں کہ بہترین تعلق کون سا ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے ہو سکتا ہے. 1111107 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہنا عادل اوسوالا. بات ہم کر رہے تھے بچوں کی، تو میم یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اسٹوری ٹیلنگ ہوا کرتی تھی ہمارے آپ کے زمانے میں، بالکل. اور اس پہ مقصد کوئی اسٹوری سنانا تو تھا ہی، کیونکہ لرن کرتے تھے بچے، سبق آموز کہانیاں ہوتی تھیں، اس سے بڑا کچھ بچوں کو سیکھنے کا ملتا تھا. لیکن ایک چیز ہوتی تھی ٹائم اسپینڈ کرنا، اس کا اب ہم نے دیکھا نہیں کہ اب وہ دور رہا ہے. اس کے نقصانات کیا ہو؟ اس کے نقصانات وہی ہمارا بانڈ نہیں ہے. اب ہم بچوں کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے. اور صرف اس اسٹوری میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ اسٹوری ٹیلنگ ہوتی تھی، اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس اسٹوری سے کوئی نہ کوئی چیز نکل کے آپ کی آپس کی باتیں پھر شروع ہو جاتی تھیں کہ جب وہ جو اس کیریکٹر نے کیا یا کچھ کیا تو پھر ہم آپس میں بچوں سے بات کرنا شروع کرتے تھے. تو جب ہم نے یہ چیز چھوڑ دی ہے تو یہ اب کہنا ہمیں وہی ہوگا کہ ہم نے کس وجہ سے چھوڑ دی ہے، کیونکہ ہم بھی اپنے موبائل میں بزی ہیں، بچے بھی اپنے گیجٹس میں بزی ہیں. تو ہمارے پاس اب ٹائم ہی نہیں ملتا اور ہم صرف اور صرف بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں بس بھاگنا ہے اور چیزوں کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو اس لیے ہمارے پاس اب ٹائم نہیں بچا اور ہم کوالٹی ٹائم دے نہیں پائے. بانڈ ہم نے توڑ دیا. تو پھر یہ ہے کہ سارے جو ہم نظر آ رہا ہے کہ ہم جو پریشان ہیں وہ اسی لیے ہیں، یہ سب چیزیں چھوٹ چکی. لگتا ہے کہ سارے جو ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ صرف انہیں لے لی ہیں. بالکل. کہ بچے وہاں سے سیکھ بھی رہے نہیں ہیں، بلکہ اب تو بچے کہہ بھی دے دیتے ہیں کہ ہم اسٹوری ادھر ہی سن لیں گے. اسٹوری ٹیلنگ کی تو ہم اسی پہ سننا ہے تو دیکھنے کو بھی مل جاتا ہے. ہم اسی سے کر لیں گے. بہت اچھا بتا رہے ہیں. ایڈوانسمنٹ جو چیز ہوئی نا، ایڈوانس جو چیزیں ہوئی، ایڈوانسمنٹ جو تھی اس کو ہم نے اس طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا. ہم ڈھیر ہو گئے اس کے سامنے. ہمیں ایسا لگا کہ بس اب یہ چیز آ گئی ہے تو ہم نے سرنڈر کر دیا اس چیز کے سامنے بھی، بچوں کے سامنے. سرنڈر مطلب بچوں کے سامنے بھی ہم سرنڈر کرتے جا رہے ہیں اور ہم چیزوں کے سامنے بھی جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے ہم اس سے جو ہے سمجھیں ہم اس کے سحر اندوز ہو کر ہم اس کے سامنے بھی سرنڈر کرتے جا رہے ہیں اور اپنی چیزوں پر ہم جو ہے کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں. اچھا یہ بھی ہوا کہ کیونکہ بزی اتنے ہو گئے تو اب بچہ چھوٹا یا بڑا، ایک وقت تھا کہ بچے سوالات کرتے تھے، ماں باپوں کے پاس اتنا ٹائم ہوتا تھا پیرنٹس کے پاس کہ وہ جوابات دیتے تھے. اب بچہ کا سوال کرے تو اسے جھڑک دیا جاتا ہے. ٹائم اب بچوں کیونکہ ماں باپ کے پاس نہیں ہے تو بچوں کو وہ سوالات جو کبھی ہم کیا کرتے تھے اس سے بھی نقصان پہنچا. بالکل. لیکن اب تو بچے جو ہیں وہ سوالات بھی اسی سے پوچھ لیتے ہیں، گوگل انکل ہیں ان کے پاس. وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈانٹے گا بھی نہیں، وہ کچھ کہے گا بھی نہیں اور آئی تھنک ہم سے زیادہ نالج دے دے گا کیونکہ اس کے پاس زیادہ نالج ہے ہم سے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے 4 سوال کریں گے تو آپ ڈانٹیں گے، سے بہتر ہم اسی سے پوچھیں. اچھا بچوں کو ایک چیز بھی اور بھی ہے نا کہ سوالات کے ساتھ ساتھ یہ کہ چلو ڈانٹ پڑتی ہے لیکن ایک محبت ہم شو نہیں کر پا رہے. پیرنٹس جو ہے محبت شو نہیں کر پا رہے. جیسے کچھ بچوں کو لگتا ہے کہ جی اگر آپ فلاں چیز ہمیں دے دیں گے تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، محبت کرتے ہیں ہمارے ماں باپ، لیکن اگر فلاں چیز آپ نے مجھے نہیں دی ہے، کہیں جانے کی اجازت نہیں دی ہے، کوئی گیجٹ نہیں دیا ہے، آپ نے لیپ ٹاپ نہیں لا کے دیا، آپ تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے. تو یہ کیسے پتہ چلے کہ ماں باپ بچوں کو کیسے بتائیں کہ جی ہم آپ سے کرتے ہیں محبت بھائی؟
دیکھیں اگر یہ اس چیز پہ ہم بات کریں تو ہم جس ایرا کے ہیں ہمارے پیرنٹس اتنا جو ہے ایکسپریسو نہیں تھے. اب جو پیرنٹس ہیں وہ ایکسپریسو بھی ہیں اور اس طرح کی اسٹرکٹنس بھی نہیں فالو ہوتی جیسے کہ پہلے ہوتی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی جو بچے ہیں انہوں نے محبت کو چیزوں سے کنیکٹ کیا ہے. پہلے ایک چیز ہوتی تھی لیکن اس ایک چیز کی قدر ہوتی تھی. تو بیسکلی یہ کہ ہم نے بچوں کو اندر گریٹیٹیوڈ سکھانا ہے اور وہ محبت جو ہے گریٹیٹیوڈ سے ہی آئے گی. کہ جب وہ شکر ادا کرنا سیکھیں گے تو وہ شکر ادا کریں گے تو پھر محبت. تو زیادہ ضروری یہ ہے کہ بچوں کو کہا جائے. تو یہ ضروری ہو گیا نا کہ بچوں کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے مختلف جگہ بچوں کو بتایا جائے کہ جی ہم پیار کرتے ہیں. اچھا پیار کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جی ہم پیار کرتے ہیں؟ یہ بچوں کو لمس گود میں لینا, پیار کرنا, جو آپ کا پیٹ ہوتا ہے, آپ کا جو فزیکل ٹچ ہوتا ہے اس سے بچہ کافی کم ہوا, لوگوں کا ختم ہو گیا, اب پیرنٹس کا ختم, وجہ وہی ٹائم نہیں. اب کہیں کہیں بڑھ بھی گیا, کہیں کہیں بڑھ بھی گیا. وہ جو کانفیڈینس دلانے کے لیے ہوتا ہے نا کہ جی بچے کا کانفیڈینس ڈیولپ ہوگا. اگر ہم نے اگر ہم ڈانٹ دیں گے تو بچے کا کانفیڈینس ڈیولپ نہیں, شاٹر ہو جائے گا, اس کو یہ ہو جائے گا. ایکچولی ہم نے جو نا مطلب توازن کھو دیا ہے ہر چیز میں, اس وجہ سے ہم جو ہے پریشان ہو گئے. تو بچے ہمارے اسمارٹ ہو گئے اور پیرنٹس جو ہے وہ اسمارٹ نہیں. اسمارٹ نہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ بچے بھی پریشان ہو گئے اور ماں باپ بھی پریشان ہیں. ماں باپ بھی پریشان ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, بچے بھی پریشان ہیں کہ ہو گیا رہا ہے. تو کتنے ٹائم کے بعد کس طریقے سے بچوں کو پھر صرف لمس ہو گیا یا اگر آپ روز بچے کے ساتھ گریٹیٹیوڈ ایکٹیویٹی کریں نا, شکر ادا کروائیں اس کو, چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو, چاہے آپ کی آنکھیں چھپکنے کا بھی ہو, یا ان کے پاس وزٹ ہو ایک ہفتے کا کسی ایسے جیسے انڈس ہاسپٹل یا اس طرح کی چیزوں کا نا, جہاں پہ وہ دیکھیں ہاسپٹلز میں کہ کس طریقے سے لوگ سفر کر رہے ہیں اور ان کے پاس جو چیزیں ہیں وہ الحمدللہ, اور پھر اپنے ہی ٹوائز, کیونکہ ہمارا تو تربیت تھی کہ اگر ایک چیز تمہیں مل رہی ہے تو ایک چیز تمہیں دینی ہے, تو وہ چیز بھی شاید ختم ہو گئی ہے. ہم موسٹلی بچے کو کہتے ہیں کہ جو چیز تمہاری یوز کی نہیں ہے وہ تم کسی اور کو دے دو. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, لن تنالوا البر, تم نیکی اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں ڈالو. تو یہ چیز بھی سکھانا تاکہ دنیا کی محبت کم ہو اور آپس کے رشتوں کی محبت زیادہ. ایکچولی دیکھیں نا, اور وہ مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کو جب شروع ہو رہا ہوتا ہے, بچہ بڑا ہوتا ہے, تو ہم کیا سکھاتے ہیں, کیا پہلے ہی ہوتا تھا کہ جی شیئرنگ, آپ کا لنچ باکس ہے آپ شیئر کیجیے, لیکن ابھی ہوتا ہے تم نے اپنی چیز دی کیوں, بچہ کھا کر کھلا, شیئر کرا کے آتے, تم نے لنچ نہیں کھایا تم کمزور ہو جاؤ گے, تم یہ ہو جاؤ گے, تم نے ایسا کام کیوں کیا. تو یہ گھر سے ہونا چاہیے, یہ اسکول والوں کو سکھانا میرے خیال میں. تو ہم نے بچوں کو تعلیم دی, ہم نے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھایا, لیکن ہم نے بچوں کو کی تربیت میں کمی کر دی تھی. تو پھر پیرنٹس کا کیا کرنا ہے, پیرنٹس تھوڑا سا اپنے آپ تھوڑا سا ٹائم, کیونکہ آج کل کے اس میں پیرنٹس بھی مصروف ہیں, ان کی بھی جابس ہیں, ان کے بھی اپنے پرابلمس ہیں. صرف تھوڑا سا 5 سے 10 منٹ بچے کے ساتھ بیٹھیں, اس کو سنیں. اچھا بیٹھنے کے بعد ایکٹیویٹیز کون سی ہونی چاہیے, مطلب کوئی ایسی ایکٹیویٹی, کیونکہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا, تو جیسے آپ نے کہا کہ بچے باتوں کو پسند بورڈ گیمز کھیلیں, ہاں انڈور گیمز کھیلیں, بورڈ گیمز کھیلیں, باسکٹ بال کھیلیں, تھرو بال کھیلیں, اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں چلے جائیں, پارک چلے جائیں, واک کر لیں. اس طرح کی چیزوں میں بھی ہے کہ بچہ آپ سے بات کرتا ہے. بچوں کی کمیونیکیشن گیپ جو آ گیا ہے وہ نہیں ہے. پیرنٹس میں بچے جو ہیں وہ زیادہ گھل مل جاتے ہیں ماں سے, بعض دفعہ باپ کی جو ایک سختی ہوتی ہے وہ مطلب اب تو نہیں ہے, اب میں اس چیز کو تو نہیں کہوں گی کہ باپ کی سختی ہے. آئی تھنک دونوں سے ہی گھل مل جاتے ہیں. بیسکلی وہ دیکھتے ہیں کہ کون ان کی سنتا ہے, کون ان کو امپورٹنس دے رہا ہے, یہ کون ان کو لے کے باہر جا رہا ہے, یہ کون. یعنی بچے بھی جو ہیں وہ تیز ہو گئے کہ اب انہیں کہاں ان کا مسئلے حل ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد انہیں لگا کہ جی پھر وہیں سے دوستی کر لینی چاہیے. بہرحال ہم اپنے سننے والوں سے کہیں گے کہ آپ 11111107 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. سوالات ہم لے رہے ہیں, آپ کے جوابات کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں حنا عادل اوسوالا.